آج کی کہانی کا نام ہے قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال۔ ہر انسان زندگی کی دوڑ میں لگا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ جب آنکھیں بند ہوں گی، سانسیں تھم جائیں گی اور اندھیری قبر میں 2 فرشتے اتریں گے۔ وہ 3 سوال ہی طے کریں گے تیری منزل جنت ہے یا جہنم۔ آج کی کہانی ہے اس عام آدمی کی جس نے موت کے بعد وہ سب دیکھا جو ہم نے صرف سنا ہے۔ آگے کی کہانی سنانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی اللہ پر یقین کی دل کو چھو جانے والی کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اسلامک سٹوری اوشن۔ رات کا وقت تھا، شہر کی گلیوں میں سناٹا پسرا ہوا تھا، ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان پر ایک ادھوری چاندنی تھی، جیسے کسی نے آسمان سے آدھی روشنی کھینچ لی ہو۔ احمد اپنے کمرے میں لیٹا تھا، دکان سے دیر رات لوٹا تھا۔ آج پورے دن اس نے بہت کام کیا تھا، تھکا ہوا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا، کبھی چھت کی اور دیکھتا، کبھی آنکھیں بند کرتا، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ جانے کیوں آج دل بہت بھاری تھا۔ اس نے خود سے کہا، آج عجیب بے چینی ہے، جیسے کوئی بات دل کا سکون چھین رہی ہو۔ احمد کوئی برا انسان نہیں تھا، مگر وہ غافل ضرور تھا۔ زندگی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ بھول گیا تھا کہ موت بھی ایک حقیقت ہے۔ وہ نمازیں جو کبھی بچپن میں پڑھا کرتا تھا، اب مہینوں گزر جاتے وہ سجدہ تک نہیں کرتا۔ ماں باپ کی باتیں بھی اب اسے پرانی لگتی تھیں۔ اکثر کہا کرتا تھا، ہر بات میں دین دین کرتے رہتے ہیں، ذرا دنیا داری بھی سیکھو۔ اس کی بیوی رقیہ کئی بار اسے سمجھاتی، احمد دین کے راستے پہ چلو، دنیا چھوڑ دے گی مگر اللہ نہیں چھوڑے گا۔ احمد ہنس دیتا، ارے چھوڑو رقیہ، زندگی میں اگر محنت کر لی تو اللہ بھی خوش رہے گا۔ رقیہ خاموش ہو جاتی، بس ایک لمبی سانس بھر کر اللہ سے اس کے لیے دعا کرتی۔ اس رات احمد سویا، نیند گہری تھی مگر بے چین کرنے والی۔ اس نے سپنے میں دیکھا ایک اندھیرا، لمبا اور خاموش راستہ، چاروں طرف کالی دھول تھی اور اس کے پیر کے نیچے کی زمین ٹھنڈی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک دور سے کسی نے آواز دی، احمد! وہ چونکا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، بس وہی آواز بار بار آ رہی تھی، احمد لوٹ آ، لوٹ آ۔ وہ بھاگنے لگا لیکن اس کے قدموں کے نیچے زمین پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ گر پڑا اور اسی لمحے ایک ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے گزری اور اس کی آنکھیں کھلیں۔ احمد کی سانس میں سانس آئی۔ اوہ، یہ خواب تھا۔ اگلی صبح جب وہ دکان پہنچا تو ایک بزرگ فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی تھی اور آنکھوں میں گہری نورانی چمک۔ احمد نے اسے دیکھا اور جھنجھلا کر بولا، بابا راستے سے ہٹیے، لوگ دکان میں نہیں آ پا رہے۔ فقیر مسکرایا، بیٹا راستہ میں نہیں روک رہا، تیرا نصیب روک چکا ہے۔ احمد کے ماتھے پر شکن ڈلنے لگی۔ کیا مطلب؟ بزرگ نے دھیمے سے کہا، تیرے حساب میں صرف روپیہ نہیں لکھا جا رہا، گناہ بھی جڑ رہے ہیں، سنبھل جا۔ احمد نے ہنس کر، ارے بابا آپ اپنے کام سے کام رکھیے نا، گناہ ونا سب اوپر والا دیکھے گا، مجھے روزی کمانی ہے۔ فقیر نے سر جھکا لیا۔ احمد نے یہ بات مذاق میں اڑا دی اور دکان میں چلا گیا، لیکن جانے کیوں اس فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ دن بھر اس نے کئی بار پانی پیا مگر گلے کی پیاس جیسے بجھی نہیں۔ ہر گراہک سے جھلا کر بات کی۔ کبھی اس نے خود سے بولا، آج سب الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ شام ڈھلی تو آسمان پر لالیما بکھر گئی، سورج جیسے ناراض ہو کر جا رہا تھا۔ احمد نے دکان بند کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ اس نے سر جھکا لیا لیکن قدم نہیں رکے۔ دل نے کہا، چل 2 رکعت پڑھ لیں، کتنے دن ہو گئے ہیں نماز پڑھے ہوئے۔ مگر شیطان نے کان میں پھسپھسایا، تو ابھی تھکا ہے، کل سے پڑھ لینا۔ اور وہ چلتا گیا۔ وہ کل اس کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں۔ گھر پہنچا تو رقیہ نے دروازہ کھولا۔ آ گئے آپ، کھانا گرم کر دوں؟ ہاں ہاں کر دو، احمد نے تھکے لہجے میں کہا۔ رقیہ نے میز پر کھانا لگایا، دال روٹی اور اوپر سے پیاز کا سلاد۔ اس نے دیکھا احمد بنا بسم اللہ پڑھے کھانا کھانے لگا۔ وہ دھیرے سے بولی، احمد بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، رقیہ تم ہر چیز میں اللہ رسول کو کیوں لے آتی ہو؟ بھوک لگی تھی تو کھا لیا، اس میں دین کا کیا؟ رقیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ اس نے اب اتنا کہا،
مجھے ڈر لگتا ہے احمد، کہیں ہم دین سے اتنا دور نہ ہو جائیں کہ موت ہمیں اچانک لے جائے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے چھوڑو، موت ابھی دور ہے۔ لیکن موت دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر مسکرا رہی تھی۔ اگلے دن دکان سے لوٹتے وقت رقیہ نے احمد کو کال کیا۔ آج کھانے میں کیا بناؤں؟ احمد بولا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا کرو سادہ دلیا بنا لو۔ رقیہ بولی، ٹھیک ہے، مگر بہت رات ہے، گاڑی آرام سے چلانا۔ وہ مسکرایا، ارے کچھ نہیں ہوگا، میں روز اسی وقت آتا ہوں۔ سڑک پر سناٹا تھا، چاروں طرف اندھیرا، کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی اور اوپر آدھا چاند اپنی اداسی بکھیر رہا تھا۔ احمد نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور ریڈیو آن کر لیا۔ کوئی پرانا گانا بج رہا تھا، زندگی ایک سفر ہے سہانا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں بھائی، زندگی کا سفر سچ میں سہانا ہے۔ لیکن اسی وقت سامنے سے ایک ٹرک تیز روشنی کے ساتھ آ گیا۔ احمد نے ہارن بجایا، لیکن ٹرک جیسے بنا ڈرائیور کے بھاگ رہا تھا۔ وہ بریک لگاتا ہے، گاڑی پھسلتی ہے اور پل بھر میں سڑک پر ایک زوردار ٹکر ہوتی ہے۔ دھڑام! ہر طرف شیشے بکھر گئے، گاڑی لہولہان ہو گئی۔ احمد کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور سامنے اسے وہی فقیر دکھائی دیا۔ سڑک کے کنارے کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، آپ یہاں؟ فقیر نے دھیرے سے جواب دیا، کہا تھا نا بیٹا، تیرے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ احمد کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر جکڑی ہوئی تھیں۔ وہ بدبدایا، رقیہ مجھے معاف کرنا، اور پھر اس کی آنکھیں ایک آخری بار اوپر اٹھیں، جہاں اسے ایسا لگا جیسے آسمان پر فرشتے ایک لائن میں کھڑے ہیں، وہ اس کے لیے آیتیں پڑھ رہے تھے۔ ایک ہلکی سی مسکان اس کے چہرے پر آئی اور اسی پل اس کی سانسیں تھم گئیں۔ لوگ دوڑے، ایمبولینس آئی، لیکن تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ ٹوٹا ہوا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ایک فریم رکھا تھا جو حادثے میں بھی سلامت رہا۔ اس پر لکھا تھا، ہر جان کو موت کا سواد چکھنا ہے۔ رات کے 3:30 بجے رقیہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پولیس والا بولا، آپ احمد کی بیوی ہیں؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رقیہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا، وہ بھاگتی ہوئی اسپتال پہنچی۔ احمد کا چہرہ سکون میں تھا، جیسے نیند میں ہو۔ رقیہ اس کی ٹھنڈی ہتھیلیاں پکڑ کر روتی رہی۔ احمد اٹھے، آپ نے کہا تھا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر بولا، خدا کا فیصلہ تھا بہن، وہ بہت جلدی چلا گیا۔ رقیہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے، وہ دھیرے سے بدبدائی، احمد لوٹ آؤ، میں کیسے جیوں گی تمہارے بنا۔ احمد اب سوالوں کی دنیا میں تھا، جہاں نہ کوئی بیوی، نہ بھائی، نہ دنیا کی دوڑ، بس 3 سوال جن سے اس کی آگے کی دنیا طے ہوگی۔ قبر کی ٹھنڈی مٹی میں اب احمد کی روح کو تھوڑا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب اس کی واپسی نہیں، لیکن ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کہیں نہ کہیں اللہ نے اس پر رحم کر دیا ہو۔ قبر کے اندھیرے میں روشنی کی ہلکی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ روشنی کسی سورج کی نہیں تھی، بلکہ کسی دعا کی تھی، شاید رقیہ کی یا اس کی ماں کی، جو سالوں پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ احمد کے سامنے 2 راستے کھل رہے تھے، ایک نور کی طرف جاتا تھا جس میں سکون، مہک اور سفید روشنی تھی۔ دوسرا راستہ سیاہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، جہاں سے کراہیں، افسوس اور چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کے چہرے پر نور تھا، آواز میں سختی مگر ساتھ ہی رحم بھی۔ اس نے کہا، احمد، اب تو برزخ کی دنیا میں ہے، یہاں نہ جھوٹ چلتا ہے نہ بہانہ، یہاں ہر کام کا حساب ہے، ہر ارادے کا وزن ہے۔ احمد چپ تھا، اس کے اندر ڈر اور شرم کا ملا جلا خیال آیا۔ فرشتہ بولا، تیرے پاس وقت تھا مگر تو غافل رہا، اللہ نے تجھے آنکھیں دیں، کان دیے، دماغ دیا تاکہ تو حق کو پہچان سکے، مگر تو نے دنیا کے شور میں اپنی روح کی آواز دبا دی۔ احمد نے سر جھکا لیا، وہ بس اتنا کہہ سکا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ فرشتہ بولا، اب توبہ کا وقت بیت چکا ہے، لیکن اگر تیرے کچھ نیک اعمال ہیں تو وہی تجھے سہارا دیں گے۔ اچانک اس کے سامنے کچھ روشن صورتیں نظر آئیں۔ وہ اس کی زندگی کی وہ نیکیاں تھیں جو اب ایک روحانی صورت میں اس کے سامنے آئیں۔ ایک صورت نے کہا، میں تیری وہ نماز ہوں جو تو نے بچپن میں پڑھی تھی،
جب تیری ماں تجھے مسجد لے جایا کرتی تھی۔ دوسری صورت بولی، میں تیری وہ دعا ہوں جو تو نے کسی مظلوم کے لیے کی تھی۔ تیسری صورت بولی، جب تو نے ایک بوڑھے کو بنا کچھ پوچھے کھانا کھلا دیا تھا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ صورتیں اب اس کے آس پاس گھوم رہی تھیں اور قبر میں روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر تبھی ایک ٹھنڈی ہوا چلی، اندھیرا پھر سے گہرانے لگا، قبر کی دیواروں پر سیاہی سی چھا گئی۔ اب کچھ کالی پرچھائیاں اس کی طرف بڑھنے لگیں، ان سے بدبو آ رہی تھی اور ان میں درد بھری کرہنہ تھی۔ ایک پرچھائی بولی، میں تیری جھوٹی گواہی ہوں جو تو نے پیسے کے لیے دی تھی۔ دوسری پرچھائی بولی، میں تیری وہ نماز ہوں جنہیں تو نے نیند کے بہانے چھوڑ دیا۔ تیسری بولی، میں تیرے وہ گناہ ہوں، تیری وہ غفلت ہوں جنہیں تو نے دنیا کی محبت کے لیے کیا۔ احمد کا دل کانپ گیا۔ وہ روشنی جو پہلے پھیلی تھی اب کمزور پڑنے لگی۔ فرشتہ بولا، دیکھ تیرے اچھے اور برے اعمال اب تیرے سامنے ہیں، اب ان کا وزن کیا جائے گا۔ احمد کے سامنے ایک بڑا سا تختہ ابھر آیا، ایک طرف نیکیاں رکھی گئیں اور دوسری طرف گناہ۔ ہر چھوٹے بڑے کام کا حساب کھلنے لگا۔ کبھی اس نے کسی کو تسلی دی تھی تو وہ بھی لکھا تھا، کبھی اس نے کسی کو برا کہا تھا تو وہ بھی درج تھا۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ کا انسان، یہ اللہ کا انصاف ہے، یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وزن کا پلڑا ہلنے لگا۔ پہلے گناہ بھاری تھے، تبھی ایک روشنی آئی، وہ تھی رقیہ کی دعا اور قرآن کی تلاوت جو وہ ہر رات احمد کے لیے پڑھتی تھی۔ پلڑا نیکی کی طرف تھوڑا جھک گیا۔ فرشتہ مسکرایا، دیکھ تیری بیوی کی دعا اور اس کے صبر نے تیری نیکیوں کا وزن بڑھا دیا۔ دیکھ تیری بیوی کی دعا اور اس کے صبر نے تیری نیکیوں کا وزن بڑھا دیا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، یا اللہ، تیری رحمت کتنی بڑی ہے۔ اب فرشتے نے کہا، احمد، اب تو اس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں تیری روح کو اصلی سکون ملے گا یا عذاب۔ وہ چلا، اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ ایک نورانی راستے پر تھے۔ راستے میں اس نے بے شمار روحوں کو دیکھا، کچھ کے چہرے چمک رہے تھے اور کچھ درد میں تھے۔ ایک روح نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور کہا، بھائی تو خوش قسمت ہے، تیرے لیے اب بھی دعا کی جا رہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی دعا نہیں کرتا، ہمارے لیے تو کوئی دعا نہیں کرتا۔ احمد کا دل رو پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا کے لوگ مرنے والوں کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، صرف وہی خوش نصیب ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرتا ہے۔ احمد اب ایک ہری وادی میں کھڑا تھا، وہاں پھول تھے، خوشبو تھی اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ فرشتہ بولا، ابھی تو اس سکون کا حقدار ہے جب تک قیامت نہیں آتی، لیکن یاد رکھ، اصلی حساب قیامت کے دن ہوگا۔ احمد نے پوچھا، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ فرشتہ بولا، یہ فیصلہ تیرے اعمال اور تیری نیت کے مطابق ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت تیری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ برخاست میں رہتے ہوئے احمد اکثر اپنے دنیا کو یاد کرتا۔ اسے اپنے بچوں کا چہرہ نظر آتا۔ بڑا بیٹا علی نماز پڑھتا تھا، مگر چھوٹا بیٹا عباس دنیا کے شور میں گم تھا۔ رقیہ اب بھی ہر رات اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ہر دعا جو وہ کرتی تھی احمد کی روح تک پہنچتی تھی۔ کبھی کبھی قبر کے اندھیرے میں اسے ٹھنڈی ہوا چھو جاتی۔ اس طرح دعا کا اثر ہوتا۔ فرشتے نے کہا، ہر روح کے لیے ایک کھڑکی ہوتی ہے جو یا تو جنت کی طرف کھلتی ہے یا جہنم کی طرف۔ احمد کی کھڑکی اب کھلی تھی۔ وہاں سے ایک باغ نظر آیا، پیڑوں کے نیچے نور پھیلا ہوا تھا، ندیاں بہہ رہی تھیں اور دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ احمد مسکرایا، یا اللہ، کیا یہ جنت ہے؟ فرشتہ بولا، نہیں، یہ تیرے صبر اور تیری بیوی کی دعا کا انعام ہے، اصلی جنت کا فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا۔ احمد کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اللہ کا رحم ہر گناہ سے بڑا ہے۔ مگر تبھی دور سے چیخیں آنے لگیں۔ احمد نے مڑ کر دیکھا، کچھ روحیں اندھیرے میں جکڑی ہوئی تھیں، وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ ایک روح نے چلا کر کہا، ہمیں ایک سجدہ اور کرنے کی مہلت دے دو، ایک توبہ اور کرنے دو۔ لیکن جواب آیا، اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یا اللہ، اگر تو مجھے واپس جانے دیتا تو میں ایک پل بھی غافل نہ رہتا، مگر اب کوئی واپسی نہیں تھی۔ ایک دن برخاست کے ماپ میں جو صدیاں بھی ہو سکتی تھیں۔ ایک دن فرشتہ پھر آیا۔ اس نے کہا، احمد، اب تیرا مقام برخاست میں مکمل ہو چکا ہے،
اب تو اس لمحے کا انتظار کرے گا جب سورج اگ نہیں پائے گا اور قیامت کی پکار گونجے گی۔ احمد نے کہا، کیا اس دن مجھے ڈرنا چاہیے؟ فرشتہ بولا، اگر تیرے دل میں ایمان ہے تو نہیں، اگر تیرے دل میں ایمان ہے تو ڈر نہیں، صرف امید رکھ۔ احمد نے آنکھیں بند کیں۔ اب وہ جان چکا تھا کہ زندگی کا اصلی مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ ادھر زمین پر سالوں بیت گئے۔ رقیہ اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے بال سفید، آنکھوں میں سکون تھا اور ہر رات وہ سورہ ملک پڑھتی۔ ایک رات اس نے دعا کی، یا اللہ، جب میرا وقت آئے مجھے میرے احمد سے ملا دے۔ اسی رات وہ اپنے سجدے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی اور قبر میں جا کر جب اس کی روح احمد کے پاس پہنچی، احمد کی روح نے مسکراتے ہوئے کہا، رقیہ، اب کوئی جدائی نہیں۔ برخس کی وادی میں اب دو روحیں ساتھ تھیں، سکون اور نور کے ساتھ۔ اب احمد اور رقیہ دونوں ایک ایسی نیند میں تھے جہاں نہ درد تھا نہ ڈر، صرف انتظار قیامت کے دن کا۔ اے سکون پانے والی روح، لوٹ آ۔ ان کی روحیں مسکراتی اور ایک ہی بات کہتی، ہم نے اب سمجھا کہ اصلی زندگی وہ نہیں جو ہم نے دنیا میں جی، اصلی زندگی تو موت کے بعد ہے۔ احمد اور رقیہ کی روحیں ایک دوسرے کے پاس سکون میں تھیں۔ ان کے آس پاس نور کی ہلکی روشنی تھی۔ ہر وقت اللہ کی تسبیح کی آواز گونجتی رہتی، مگر اچانک ایک دن اس سکون کو ایک آواز نے توڑ دیا۔ وہ آواز ایسی تھی جسے برخس کی ہر روح نے سنا۔ احمد نے رقیہ کی طرف دیکھا، دونوں کی روحیں کانپ اٹھیں۔ وہ جانتے تھے اب وہ دن آ چکا ہے جس کا سب انتظار کرتے ہیں۔ آسمان پھٹنے لگا، زمین کانپ اٹھی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگے، سمندر ابل پڑے اور ہر روح کو اس کی قبر سے اٹھایا جانے لگا۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کی قبر ہل رہی ہے، جیسے اس کی روح کو کوئی طاقت اوپر کھینچ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے ایک ایسا منظر تھا، نہ زمین جیسی زمین، نہ آسمان جیسا آسمان۔ ہر طرف انسانوں کی بھیڑ تھی اور سب ڈر میں ڈوبے ہوئے۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔ اب احمد اور رقیہ حشر کے میدان میں کھڑے تھے۔ چاروں طرف بس یا اللہ رحم کر کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سورج سر کے اوپر تھا اور اس کا تاپ اتنا تھا کہ زمین پگھل رہی تھی۔ لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے مطابق تھا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے سینے تک اور کسی کے تو گلے تک۔ احمد نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ کچھ چہرے نور سے دمک رہے تھے، کچھ کالے اور اداس۔ ایک آواز گونجی، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر روح کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے۔ فرشتے بڑے بڑے تختوں کے ساتھ گھوم رہے تھے، کتاب اعمال یعنی ہر انسان کی زندگی کا ریکارڈ، نام اعمال کا حساب۔ احمد کا نام پکارا گیا، احمد بن یوسف۔ وہ کانپ گیا۔ رقیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ڈر مت، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ فرشتہ اس کے پاس آیا اور ایک کتاب اس کے ہاتھ میں رکھی۔ کتاب بے حد ہلکی اور نور سے بھری تھی۔ احمد نے دیکھا وہ کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تھی۔ اس کے دل سے چیخ نکلی، الحمدللہ، مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا۔ پاس کے لوگ بولے، ماشاء اللہ، یہ جنت والوں میں سے ہے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ ہے جس نے اپنی غلطیوں پر توبہ کی اور جس کی بیوی نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ نے تیری توبہ قبول کی۔ اب رقیہ کا نام پکارا گیا۔ وہ سر جھکا کر آگے بڑھی۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ میں نور سے بھری کتاب دی، رقیہ بنت عبداللہ، تو صبر کرنے والوں میں سے ہے۔ رقیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی، یا اللہ، تیری شکر گزار ہوں۔ اس کی کتاب میں لکھا تھا، ہر نماز، ہر روزہ، ہر آنسو جو اس نے صبر میں بہایا، اللہ کے نام لکھا گیا۔ اب حشر کے میدان میں ایک بہت بڑا میزان لگایا گیا، ایک ترازو جس میں ہر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فرشتے بول رہے تھے، کون ہے جو اپنی زبان سے جھوٹ بولا مگر اپنی آنکھوں سے رویا؟ کون ہے جس نے گناہ کیے مگر توبہ بھی کی؟ احمد اور رقیہ دونوں کا اعمال رکھا گیا۔ نیکی کا پلڑا بہت گہرائی تک جھک گیا۔ فرشتہ بولا، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سجدے میں گر پڑا، یا اللہ، تیری رحمت کا شکریہ۔ پھر انہیں ایک نہر کے پاس لے جایا گیا۔ وہ تھی حوض کوثر، جہاں حضرت محمد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ تھا۔ جو بھی اس حوض سے پانی پیتا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگتی۔ احمد اور رقیہ نزدیک پہنچے۔ رسول اکرم نے مسکرا کر کہا، میری امت کے وہ لوگ
جنہوں نے توبہ کی اور صبر کیا، یہ ان کا انعام ہے۔ احمد کے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پانی پیا اور اس کے بعد اس کے اندر ایسا سکون آیا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اب حشر کا آخری امتحان تھا۔ صراط کا پل جو جہنم کے اوپر سے گزرتا تھا، وہ اتنا پتلا جتنا بال اور اتنا تیز جتنی تلوار۔ ہر انسان کو اس سے گزرنا تھا۔ جو سچا تھا وہ بجلی کی طرح اسے پار کر جائے گا، جو گنہگار تھا وہ اس میں گر پڑے گا۔ احمد اور رقیہ نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے بسم اللہ کہا اور قدم رکھا۔ قبر میں کی گئی نیکیاں اب ان کے چاروں اور نور بن کر تھیں۔ وہ نور ان کے پیروں کو راہ دکھا رہا تھا۔ وہ گزرے اور ان کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آوازیں آ رہی تھیں، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ مگر احمد اور رقیہ کا سفر آسان تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں محفوظ کر لیا تھا۔ جنت کا دروازہ۔ ان کے سامنے ایک بلند دروازہ تھا، اس پر لکھا تھا، سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے صبر کے بدلے تم پر سلام۔ فرشتوں نے کہا، احمد، رقیہ، اللہ نے تمہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ دروازہ کھلا، وہاں پھولوں کی خوشبو، بہتی ندیاں، سنہری زمین اور ہر طرف نور تھا۔ آواز آئی، اب کوئی موت نہیں، کوئی غم نہیں، یہ تمہاری اصلی زندگی ہے۔ احمد نے رقیہ کی طرف دیکھا، رقیہ، اب کبھی جدائی نہیں۔ رقیہ مسکرائی، احمد، اب سمجھ آیا، دنیا میں جو صبر کیا وہی اصلی انعام ہے۔ اب دونوں ایک خوبصورت باغ میں تھے، خوشبو، ندیاں اور پرندے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ان کے پاس ایک گھر تھا، نور سے بھرا ہوا۔ فرشتے آئے اور بولے، یہ وہ گھر ہے جو تیری بیوی کی ہر رات کی سورہ ملک کی تلاوت سے بنا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، اس نے کہا، یا اللہ، تیری نعمتیں بے شمار ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنے ماں باپ، دوستوں اور نیک لوگوں کو دیکھا، ہر کوئی اپنے مقام پر خوش تھا۔ احمد نے اپنی ماں کو دیکھا جو مسکرا رہی تھیں، بیٹا، میں نے کہا تھا نا، نماز مت چھوڑنا، اللہ نے تجھ پر رحم کیا۔ احمد نے جھک کر کہا، امی، آپ کی دعا ہی میری جنت ہے۔ جنت میں اچانک ایک نور پھیلا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک آواز آئی، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں، اب تم بھی مجھ سے راضی رہو۔ اس آواز میں ایسا سکون تھا جو ہر روح کو پگھلا دے۔ احمد اور رقیہ نے سجدہ کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ آنسو اب خوشی کے تھے۔ احمد نے دعا کی، یا اللہ، اگر تو مجھے پھر دنیا میں بھیج دیتا تو میں اپنے لوگوں کو بتا دیتا کہ موت کھیل نہیں ہے، برخت سچائی ہے اور ایک تو ہی رحمتوں کا مالک ہے۔ احمد نے دعا کی، یا اللہ، اگر تو مجھے دنیا میں بھیج دیتا تو میں لوگوں کو بتا دیتا کہ موت کھیل نہیں ہے، برخت سچائی ہے اور ایک تو ہی رحمتوں کا مالک ہے۔ تبھی ایک آواز آئی، جو مجھے یاد رکھتا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولتا۔ کہانی کا سبق، دنیا صرف ایک امتحان ہے، اصلی زندگی قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ موت کا ڈر نہیں، بلکہ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا، بیوی کی تلاوت اور سچے دل کی توبہ، یہی ہماری اصلی دولت ہیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ایسے ہی صبر، بھروسے اور ایمان کی کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اسلامک اسٹوری اوشین۔